السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ ناظرین، سب سے پہلے تو خبر ہے بڑی افسوسناک ہے، اور یہ خبر آتی ہے جی لاہور سے۔ میری کئی جو کرائم رپورٹرز ہیں ان سے بات ہوئی ہے، اور جو سینئر صحافی ہیں ایک دو لاہور میں جو ہر چیز کی خبر رکھتے ہیں ان سے بھی بات ہوئی ہے۔ کچھ خبر رپورٹ ہو چکی ہے، کچھ چیزیں جو ہیں وہ خفیہ رکھی گئی ہیں، لیکن میں آپ کے ساتھ زیادہ تر شیئر کر دیتا ہوں۔ یہ دو غیر ملکی خواتین ہیں جن کے ساتھ زیادتی کا معاملہ ہے، کہ انہیں نہ صرف زبردستی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، جنسی زیادتی کا، بلکہ انہیں اغوا بھی کیا گیا، اور پھر ان سے پیسے بھی مانگے گئے، یعنی جس کو اغوا برائے تاوان آپ کہتے ہیں، کہ تاوان بھی وصول کیا گیا کہ ہمیں ان سے پیسے چاہیے۔ اب یہ الگ الگ طریقے سے رپورٹ ہو رہا ہے۔ پہلے تو میں نے جو ایف آئی آر پڑھی وہ انتہائی خوفناک ہے، بہت ہی تکلیف دہ ہے۔ یہ غیر ملکی خواتین کون ہیں؟ اگر میں ایک سیکوینس کے ساتھ آؤں تو کہانی اصل میں یہ ہے کہ رضا ڈار نام کا ایک شخص ہے۔ یہ پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا نواسا ہے، ان کی بیٹی کا بیٹا ہے، جبکہ مریم نواز کا، نواز شریف کا سب کا ہی رشتہ دار ہے، کیونکہ یہ سارے آپس میں رشتہ دار ہیں۔ اور مریم نواز کی کیبنٹ کے اندر بھی اس کا ایک ماموں جو ہے وہ منسٹر ہے، اور یعنی اس قسم کی رشتہ داری ہے تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں یہ کتنے طاقتور لوگ ہوتے ہیں۔ شریف خاندان جب آتا ہے تو پورا جتھا ہی لے کر آتا ہے، یعنی یہ اکیلا ڈار نہیں ہے، یہ پوری ڈار ہے، بہت سارے ڈار ہیں اس کے اندر۔ تو یہ رضا ڈار جو ہے یہ خواتین کے ساتھ کاروبار کرتا تھا، اور اس کی ملاقاتیں بھی پہلے خواتین کے ساتھ ہوئی تھیں، ان میں سے خاص طور پہ ایک خاتون جن کا تعلق جو ہے وہ ہالینڈ سے ہے۔ تو وہ جو خاتون ہے ان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق بھی تھا، اور ان کے ساتھ کرپٹو کرنسی کے اندر کوئی انویسٹمنٹ بھی کی ہوئی تھی۔ کچھ معاملات پہ ان کے بیچ میں چھوٹے موٹے کاروباری اختلافات چل رہے تھے۔ تو رضا ڈار نے، جو اسحاق ڈار کا نواسا ہے، اس نے ویزے ارینج کیے دو خواتین کے لیے، کیونکہ اس کو پاکستان بلوایا گیا، اور ساتھ یہ کہا گیا خاتون کو کہ اس نے کہا جی میں اپنی ایک سہیلی کو بھی لے کر آنا چاہتی ہوں، وینزویلا سے ایک اور خاتون تھی، تو اس کو بھی اس نے ساتھ لے لیا۔ تو یہ دو خواتین ہیں، ان کا ویزا ارینج کیا گیا اور ان کے ٹکٹ ارینج کیے گئے۔ رضا ڈار نے اور اس کے باس نے، انہوں نے مل کر یہ کیا، اور پھر انہیں پاکستان میں ایئرپورٹ پہ پروٹوکول لگوا کر ریسیو کیا گیا۔ ان کے اپنے گارڈز وہاں پہ موجود تھے، ان کا پروٹوکول وہاں پہ موجود تھا، تو بڑے شاندار طریقے سے ان خواتین کو لایا گیا، پھر ان کو گھمایا پھرایا بھی گیا اسلام آباد، پنڈی شنڈی، ادھر ادھر۔ تو یہ خواتین کو شروع میں آئیڈیا تھا کہ شاید ٹھیک ہے، معاملہ ٹھیک چل رہے ہیں، لیکن اس کے بعد لین دین کے تنازع پر جو اب تک بات سمجھ آئی ہے، انہوں نے اغوا کر لیا ان خواتین کو، اور لے جا کے ان کو حبس بے جا میں رکھ لیا، انہیں یرغمال بنا لیا لاہور کے ایک گھر میں ڈی ایچ اے میں۔ اور نہ صرف انہیں یرغمال بنا لیا بلکہ وہاں پہ اور بندے بھی لے آئے، اور ان خواتین کے ساتھ جو ہے وہ جبری زیادتی کروائی گئی، جن میں سے ایک خاتون کے ساتھ 3 افراد نے جبری طور پہ زیادتی کی، زخمی بھی کیا، اور بہت نازیبا، بہت ہی گھٹیا ہے وہ ایف آئی آر۔ اگر آپ پڑھیں تو یعنی میں وہ پڑھ کے سنا بھی نہیں سکتا، وہ بتا بھی نہیں سکتا، وہ اتنی گھٹیا ایف آئی آر ہے۔ اب وہ کیونکہ یورپ سے اور لیٹن امریکہ سے آئی ہوئی خواتین ہیں، تو ان کے لیے نا بولنا اور لکھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ انہوں نے ایک ایک لفظ کھل کے لکھ دیا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے اور کس طرح انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ تو انہوں نے ہر چیز جو ہے وہ کھل کر لکھ دی ہے۔ ان کے معاشرے کے اندر وہ پورا کرائم کھل کر ایسے ہی بیان کر دیتے ہیں۔ تو پاکستان کے اندر تو تھوڑا لگی لپٹی کے ساتھ بات کرتے ہیں، بات کو چھپاتے بھی ہیں، لیکن انہوں نے نہیں، انہوں نے سارا کچھ ہی بتایا۔ اور اس کے بعد جناب وہ خواتین کو کہا گیا کہ آپ $15 لاکھ وہ منگوائیں اور ہمیں دیں۔ اب یہ ایک طرح کا تاوان ہے کہ خواتین وہاں پہ حبس بے جا میں ہیں، ان کے ساتھ جنسی جبری طور پہ زیادتی ہو رہی ہے، اور ان کو دھمکایا جا رہا ہے، انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہیں مار دیں گے، اور تمہارے جو آرگنز ہیں، جو تمہارے جسم کے اعضاء ہیں اندر سے، وہ نکال کے ہم بیچ دیں گے، ہم پیسہ پورا کر لیں گے۔ اور دھمکایا بھی بہت گیا خواتین کو، انہوں نے سارا کچھ بتایا اس ایف آئی آر کے، تو بڑی خوفناک ایف آئی آر ہے۔ پھر جناب ان کے والدین سے رابطہ کروایا گیا خواتین کا کہ $15 لاکھ کا ارینجمنٹ کیا جائے، $1.5 ملین، اور وہ دیا جائے رضا ڈار کو اور اس کے باس کو، ان لوگوں کو۔ اب یہ جو خاتون کے والدین ہیں انہوں نے رابطہ کیا، پھر امبیسی کے ساتھ رابطہ کیا گیا۔ اب میری انفارمیشن کے مطابق پولیس نے فوری طور پہ کارروائی نہیں کی، یہ بعد میں مریم نواز نے اور ان کے لوگوں نے ڈرامہ کر دیا، 2 گھنٹے کے اندر کارروائی کر لی، بازیاب کروا لیا، بندے پکڑ لیے، یہ سب جھوٹ ہے۔ پہلے کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا، لیکن پھر اس کے بعد جب امبیسی انوالو ہوتی ہے تو پھر ایجنسیاں بھی انوالو ہوتی ہیں، اور وہ ہر طرف جہاں جہاں ان کا ہاتھ پڑتا ہے، امبیسی نے پھر آگاہ کیا، ان کے اپنے چینلز ہوتے ہیں باقاعدہ، تو وہاں جب انہوں نے بتایا تو فوری طور پہ
سسٹم ایکٹیویٹ ہو گیا. پھر پنجاب حکومت کو ڈنڈا آیا, فوری طور پہ پولیس نے جا کے بازیابی کروائی, خواتین کو بازیاب کروایا گیا وہاں سے اور ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا. اب یہ جو رضا ڈار ہے, یہ جو اسحاق ڈار کا نواسا ہے, بہت قریبی رشتہ دار ہے, یہ پکڑا گیا اور باقی ملزمان بھی پکڑے گئے ہیں اور خواتین برآمد ہو چکی ہیں. ان کا میڈیکل کروایا جا چکا ہے اور میڈیکل کروانے کے بعد انہیں جمعے والے دن یعنی آج کے دن واپس ان کے ملک میں روانہ کر دیا جائے گا. اور معاملہ جو ہے وہ کاروباری تھا, کیونکہ دیکھیں نا اسحاق ڈار کا خاندان پوری دنیا میں انویسٹمنٹ کرتا ہے. اس کے بیٹے بھی باہر انویسٹمنٹ کرتے ہیں, اسحاق ڈار بھی باہر انویسٹمنٹ کرتا ہے, نواز شریف بھی کرتا ہے, نواز شریف کے بیٹے بھی کرتے ہیں, سارا خاندان پاکستان سے باہر انویسٹمنٹ کرتا ہے. حالانکہ یہ جا کے پاکستانیوں کو یہ کہتا ہے اسحاق ڈار کہ آپ محب وطن ہونے کا ثبوت دیں اور اپنا پیسہ پاکستان میں لے کر جائیں, لیکن اس کا نواسا پاکستان سے باہر انویسٹمنٹ کر رہا تھا. تو اسحاق ڈار کے نواسے نے پاکستان میں سرمایہ کاری لانے کا ایک نیا طریقہ ڈھونڈا کہ عورتوں کو لے کر آؤ, انہیں اغوا کرو, پھر ان کا تاوان منگواؤ. تو یہ ایک طرح کی سرمایہ کاری ہے, اس طرح اب یہ ڈالر پاکستان میں لے کر آئیں گے. شرم بھی نہیں آتی انہیں, بالکل شرم نہیں آتی. اپنے اختیارات کا ہمیشہ ناجائز استعمال کرتے چلے آئے, ہمیشہ کیا ہے انہوں نے. میں خبریں لا کر دیتا تھا ایک دور میں ان کے بارے میں, بہت ساری اس خاندان کے بارے میں, لیکن میڈیا چھاپتا ہی نہیں تھا. یعنی مجھے باقاعدہ لکھ کر دے دیا جاتا تھا ادارے کی جانب سے کہ ناٹ ریکوائرڈ, کہ یہ خبر ہم چھاپ ہی نہیں سکتے. تب سوشل میڈیا اتنا نہیں تھا تو خبریں چلتی نہیں. تو مافیا کی طرح یہ خاندان ڈیل کرتا ہے. بہرحال وہ خواتین آج واپس چلی جائیں گی, ان کا میڈیکل بھی ہو گیا, سارے ثبوت جو ہے وہ اکٹھے کر لیے گئے. لیکن کچھ سینئر پولیس اہلکاروں سے جب بات ہوئی, کچھ کرائم رپورٹرز کی, تو ان کو اندازہ ہوا کہ بہت دباؤ ہے. جو ملزم ہے اسے بڑے پروٹوکول کے ساتھ رکھا گیا ہے اور وی وی آئی پی قسم کا پروٹوکول اسے دیا جا رہا ہے, اسے ہر طرح کی سہولت دی جا رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ 2-4-5 دن کی بات ہے, معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا, تم گھر چلے جاؤ گے. جج آصف کا بیٹا 2 خواتین کو سڑک پہ قتل کر کے گھر چلا گیا, تو یہ بھی گھر چلے جائیں گے, اس میں کون سا کوئی بہت بڑا پرابلم ہے. تو اس طریقے سے ان چیزوں کو ابھی تک مینج کیا جا رہا ہے. بہرحال یہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ تھا. ویسے میں ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا چٹھا صاحب سے, جو سی ٹی ڈی کو ہیڈ کرتے ہیں, جو بہت سارے پولیس مقابلے کرتی ہے پنجاب میں, جن پہ بہت شور مچا ہوا ہے کہ یہ جعلی پولیس مقابلے کرتے ہیں. تو چٹھا صاحب بتائیں نا, ان میں سے آپ کس کو ہاف فرائی کریں گے اور کس کو فل فرائی کریں گے؟ جب آپ پکڑتے ہیں کسی عادی مجرم کو یا کسی بھی بندے کو جو اپنے اختیارات کا اور طاقت کا غلط استعمال کرتا ہے, تو آپ ماورائے عدالت قتل کر دیتے ہیں. اب آپ نے ایک بڑے خاندان کا بندہ پکڑا ہے, ایک بندہ تو پکڑا بھی نہیں ہے, وہ بہت بڑا آدمی ہے, اس کے بارے میں معلومات آ جائیں گی, جلدی آ جائیں گی, وہ کون ہے جو باس ہے. لیکن اسحاق ڈار کا نواسا پکڑا ہے, تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس کو ہاف فرائی کریں گے یا فل فرائی کریں گے, یا پھر آپ اس کے نیفے میں پستول چلائیں گے, کریں گے کیا آپ؟ اسحاق ڈار صاحب کو فوری طور پہ اس معاملے کو دیکھتے ہوئے یا تو ان کو آگ کریں, اپنے آپ سے الگ کریں, اعلان لا تعلقی کریں اس خاندان کے ساتھ, یا پھر اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ پھر ریزائن کریں. اور جو اس بچے کا ماموں ہے, جو اسحاق ڈار کا بیٹا ہے, اس کو بھی پنجاب کے اندر منسٹر لگایا ہوا ہے. تو اس خاندان کی تو جب بھی نواز شریف آتا ہے ہمیشہ موجیں ہی لگی رہتی ہیں. تو سی ٹی ڈی کا بھی امتحان ہے. یہ تو کوئی نہ میڈیکل کرواتے ہیں, نہ ڈی این اے کرواتے ہیں, نہ کوئی اور چیز کرواتے ہیں, ٹک کر کے بندہ پار کر دیتے ہیں. لیکن یہاں پہ کیونکہ امیر زادے پکڑے گئے ہیں تو ابھی تک کچھ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا. دوسری ناظرین بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے بالآخر فیصلہ کر لیا کہ وہ آزاد کشمیر کے الیکشن کا بائیکاٹ کرنے جا رہے ہیں. اب ذرا یہ فیصلہ انہوں نے جو کیا, اس کی وجوہات انہوں نے بتائیں, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. انہوں نے کہا جی آزاد جموں اور کشمیر کے عوام کے ساتھ ہم کھڑے ہیں, موجودہ حالات میں انتخابی عمل کا حصہ نہیں بنیں گے, اور آزاد جموں اور کشمیر کے عوام کی امنگوں, حق خود ارادیت اور جمہوری حقوق کے ساتھ غیر متزلزل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے موجودہ حالات میں انتخابات میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کرتی ہے ہماری جماعت. یہ کوئی سیاسی حکمت عملی نہیں ہے, بلکہ کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی اور اصولی موقف ہے. آزاد کشمیر اس وقت شدید بحران سے گزر رہا ہے. ہزاروں شہری راولا کوٹ سمیت مختلف علاقوں میں اپنے جائز مطالبات کے حق میں دھرنا دیے بیٹھے ہیں. حکومتی طاقت کے استعمال کے نتیجے میں کئی قیمتی جانیں ضائع ہو چکی ہیں. پنجاب سے آزاد کشمیر کو اشیاء خورد و نوش, جو کھانے پینے کی چیزیں جاری, ان کی ترسیل مکمل طور پہ بند ہے, جس کے باعث عوام شدید مشکلات کا شکار ہیں. ایسے حالات میں کشمیری عوام کو مزید سیاسی عدم استحکام کی طرف دھکیلنے کی بجائے ان کے مسائل کا فوری اور منصفانہ حل نکالا جانا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ موجودہ اقدامات آزاد جموں اور کشمیر کی آئینی, جمہوری اور سیاسی شناخت کو مجروح کر رہے ہیں, اور ایک ایسا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے جو آزاد کشمیر
اور مقبوضہ جموں اور کشمیر کے درمیان موجود بنیادی فرق کو مٹانے کا باعث بن رہا ہے۔ یہ طرز عمل پاکستان کی تاریخی کشمیر پالیسی کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ جب کشمیری عوام خود احتجاج پر ہوں، ان کی نمائندہ آوازوں کو دبایا جا رہا ہو، سیاسی کارکنوں کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہوں، قیادت کو گرفتار کیا جا رہا ہو، میڈیا پر قدغنیں ہوں اور اظہار رائے کی آزادی محدود کر دی گئی ہو، تو ایسے ماحول میں انتخابی عمل اپنی ساکھ اور مانیت کھو دیتا ہے۔ یعنی کوئی مانی نہیں ہے اس الیکشن کو کروانے میں۔ پاکستان تحریک انصاف کشمیری عوام کی آواز کو نظر انداز کر کے اقتدار کی سیاست نہیں کرے گی۔ ہماری اولین ترجیح کشمیری عوام کے بنیادی حقوق اور ان کے جمہوری مطالبات اور انصاف پر مبنی سیاسی عمل کی حمایت ہے۔ بہرحال ہم انتخابات نہیں، عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک لمبا چوڑا اور بھی سٹیٹمنٹ ہے، بڑا ڈیٹیل کے اندر انہوں نے بتایا۔ دیکھیں، جو تحریک انصاف کا فیصلہ ہے اس کو ایک طبقہ بہت زیادہ سراہ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی بالکل بہت اچھا کیا ہے، اور ایک طبقہ کہہ رہا ہے کہ جی ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جو لوگ کہہ رہے ہیں اچھا کیا، ان کے آرگومنٹ یہ ہے کہ حکومت تو ویسے بھی پاکستان تحریک انصاف کو انہوں نے کبھی بھی نہیں بنا کر دینی تھی۔ نمبر 2، یہ انتہائی متنازع الیکشن ہے جو ہونے سے پہلے ہی بہت سارے تنازعات میں پھنس گئے ہیں۔ نمبر 3 یہ ہے کہ کشمیری عوام اس وقت الیکشن کے لیے تیار نہیں ہے، وہاں پہ ظلم اور جبر ہو رہا ہے، اور الیکشن کے نام کے اوپر چیزوں کو نارملائز کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور اگر پاکستان تحریک انصاف جیسی بڑی جماعت اپنے آپ کو الیکشن سے باہر کرتی ہے تو پورے کے پورے الیکشن اور اس کے سسٹم کے اوپر ایک سوالیہ نشان کھڑا ہو جائے گا۔ تو ایک طرف تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے اور اقتدار کی سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ الیکشن لڑنا چاہیے پاکستان تحریک انصاف کو، وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ کسی بھی الیکشن کا کبھی بھی سیاسی جماعت کو بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 2، ان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ عوامی نمائندگی بالکل صفر ہو جائے گی اگر پاکستان تحریک انصاف الیکشن سے بالکل باہر ہو جاتی ہے، تو جو 4 سیٹیں انہوں نے جیتنی ہے وہ بھی انہیں نہیں ملیں گی، اور ان جماعتوں کو مل جائیں گی، یا فری ہینڈ مل جائے گا ان جماعتوں کو جو اقتدار پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ اس قسم کی جو ہے وہ دوسری طرف کی آواز ہے۔ تو میرے خیال میں دونوں لوگوں کی بات میں لاجک ہے، تو وقت ثابت کرے گا کہ یہ فیصلہ ٹھیک تھا یا غلط تھا، لیکن میرے خیال میں ان انتخابات کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگ گیا ہے۔ تو اب الیکشن پہ پیسے ضائع کرنے کی بجائے نا آصف علی زرداری، نواز شریف، فضل الرحمان اور علیم خان، یہ 4 بندے بیٹھے اور آپس میں سیٹیں تقسیم کر لیں، وہ مسلم کانفرنس والے کو بھی بٹھا لیں ساتھ، تو آپس میں سیٹیں تقسیم کر لیں کہ یہ تیری، یہ میری، یہ تیری، یہ میری، اور اپنے وزارتیں اور وزارت اعلیٰ اور یہ سارا تقسیم کر لیں۔ اتنا پیسہ کیوں خرچ کرنا ہے الیکشن پہ، جب پورا کا پورا الیکشن ایک ہی جماعت لڑ رہی ہے، یہ سارے ایک جماعت ہیں، یعنی آئی پی پی بھی وہی ہے، پیپلز پارٹی بھی وہی ہے، پی ایم ایل این بھی وہی ہے، تو فضل الرحمان بھی وہی ہے۔ اب ان کے تو انٹرنل الیکشن ہو گئے نا، باہر سے تو کوئی الیکشن لڑ ہی نہیں رہا، ان کے خلاف تو نہ کوئی عوامی پولیٹیکل پارٹی ہے اور نہ ان کے مقابلے میں کوئی الیکشن ہو رہا ہے، لہذا یہ تو ون سائیڈڈ ہے۔ تو آپ نے اگر آپس میں یہ الیکشن لڑنا ہے تو لڑنے کی بجائے گھر میں بیٹھ کے آپ فیصلہ کر لیں، سیٹیں آپس میں آپ بانٹ لیں، تاکہ قوم کا پیسہ بھی بچ جائے اور پاکستان کا اور کشمیریوں کا وقت بھی بچ جائے۔ بہرحال تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کر لیا ہے۔ فیصلہ کس طرح کا آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ سہیل آفریدی صاحب کا یہ پتہ چلا کہ جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا قومی کانفرنس جو تھی جیلوں میں اصلاحات کے حوالے سے، ویسے یہ مذاق ہی کیا گیا پاکستانیوں کے ساتھ، چیف جسٹس آف پاکستان کو تھوڑا سوچنا چاہیے تھا اور کانفرنس کروانے والوں کو شرم آنی چاہیے تھی کہ کیا کرنے جا رہے ہیں وہ۔ یعنی کوئی پاکستان میں جیلوں کی حالت ہے جو اب اصلاحات کی بات کر رہے ہیں۔ سب سے بڑا قیدی پاکستان کا عمران خان ہے جو سابق وزیر اعظم ہے اور پاکستان کا مقبول ترین رہنما، جس کو سب سے زیادہ لوگوں نے جیل میں ہونے کے باوجود ووٹ دیے۔ 8 مہینے سے آپ نے اس کی ملاقات بند کی ہوئی ہے، اس کی آنکھ آپ نے ضائع کر دی ہے، علاج آپ اس کو صحیح طرح کروا نہیں رہے، ہر چیز پہ آپ نے شدت سے پابندی لگائی ہوئی ہے، ہر ہفتے وہاں پہ احتجاج ہوتا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں جی اب جیلوں کے اندر اصلاحات لے کر آتے ہیں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ان کو اصلاحات نہیں کہتے۔ ادھر جو جھوٹی کہانیاں سنائی ہیں سب نے اپنی اپنی، میرے ساتھ یہ ہو گیا، مریم نواز نے کہا جی میرے ساتھ وہ ہو گیا، جو جھوٹ بول کے یہ جب بولتی ہے جھوٹ بولتی ہے۔ مریم نواز کا ٹریک ریکارڈ ہے، میں نے اپنی زندگی میں کسی خاتون کو اتنا جھوٹ بولتا ہوا نہیں دیکھا جتنا میں نے مریم نواز کو بولتے ہوئے دیکھا، اور اس کانفیڈنس کے ساتھ میں نے کبھی کسی خاتون کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں۔ خواتین جھوٹ بولتی ہیں نا، پکڑی جاتی ہیں نارملی، لیکن یہ اتنے کانفیڈنس سے جھوٹ بولتی ہے کہ میری برطانیہ تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، اس کی کہاں کہاں پراپرٹیاں نکل کے آ گئی ہیں۔ آپ دیکھیں کیسا جھوٹ ٹکا کے بولا تھا، پھر کیلبی فونٹ آ گیا، اس کے اوپر جھوٹ بول دیا، جیل کی کہانیاں، فرائی پان سے کپڑے استری کر دیے، جھوٹ بول دیا، اور جناب میرے ساتھ یہ کر دیا وہ کر دیا، وہ میں نے ویڈیو خود دیکھی اپنی آنکھوں سے،
میں تو حیران ہو جاتا ہوں جیسی سہولیات ان کو میسر تھی، یہاں قوم کو یہ روز ہو گیا عجیب عجیب کہانیاں سنا دیتے ہیں. بہت ہی عجیب لوگ ہیں، بہت عجیب ترین لوگ ہیں. سہیل آفریدی صاحب نے وہاں پہ عمران خان صاحب کے لیے آواز اٹھائی، لیکن دیکھیں طریقہ کار کیا تھا. ایک بات ناظرین آپ کو ذرا میں سمجھا دیتا ہوں. عمران خان سے ملاقاتوں کا ایک دن نہیں ہے، صرف منگل نہیں ہے جب بہنیں جاتی ہیں، 2 دن ہے، ایک منگل ایک جمعرات. منگل کو بہنوں کا دن تھا، فیملی کا دن تھا، اور جمعرات کو پارٹی کا، دوستوں کا یا وکلا کا دن تھا. تو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ منگل کو کیونکہ بہنوں نے آنا تھا تو منگل آج بھی وہاں پہ احتجاج ہوتا ہے، دھرنا دیا جاتا ہے. یعنی جو بہنوں کی ڈیوٹی ہے بہنیں کرتی جا رہی ہیں اور وہ ہر منگل کو آتی ہیں. لیکن جو پارٹی کی ڈیوٹی تھی کہ ہر جمعرات کو انہوں نے بھی آنا تھا، تو جمعرات کو آپ دیکھیں وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی بھی نہیں آتا. سہیل آفریدی چند ہفتوں تک یعنی 10-12 ہفتوں تک گئے جمعرات کو، اس کے بعد اب کوئی بھی نہیں جاتا، کوئی اور جاتا ہی نہیں ہے جمعرات کو. یعنی آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی بہنیں عمران خان کے ساتھ وفادار نہیں ہیں یا وہ خرابی پیدا کر رہی ہیں، وہ صرف ایک بات سوچیں کہ بہنوں کے دن پہ بہنیں پہنچتی ہیں منگل والے دن، لیکن پارٹی کے دن پہ پارٹی نہیں پہنچ رہی اب جمعرات والے دن، یا باقی لوگ نہیں پہنچ رہے اب جمعرات والے دن. تو جمعرات والے دن ہی یہ کانفرنس ہو رہی ہے نا، قومی کانفرنس. تو سہیل آفریدی صاحب کو کرنا پتا کیا چاہیے تھا؟ انہیں سب سے پہلے جانا چاہیے تھا اڈیالہ جیل، صبح 11 بجے 12 بجے 2 گھنٹے کم سے کم ان کو جیل کے باہر کھڑے ہونا چاہیے تھا، اور وہاں سے ان کو واپس جانا چاہیے تھا قومی کانفرنس میں، اور وہاں کھڑے ہو کے انہیں کہنا چاہیے تھا جی میں ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں، میری پارٹی کا سربراہ اور سابق وزیر اعظم اور ہمارا لیڈر اس وقت جیل کے اندر بند ہے، اور میں یہ عدالت کا آرڈر لے کر گیا تھا. اس آرڈر میں لکھا ہے کہ ملاقات کروائی جائے میری. تو چیف جسٹس صاحب میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ میں وہاں 2 گھنٹے آج بھی کھڑا ہو کے آیا ہوں، اور لگ بھگ 2 درجن مرتبہ میں پہلے بھی جا چکا ہوں، 21 مرتبہ تو میں گیا ہوں وہاں پہ. لیکن اس کے باوجود میری عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائی گئی. تو جیل اصلاحات تو بعد کی بات ہے، پہلے آپ میری ملاقات کا حکم جاری کریں. یہ ہونا چاہیے تھا. یہ طریقہ کار ہے نا، پھنسانا ہے آپ نے ان کو، ایسے پھنسائیں. طریقہ ہوتا ہے آپ کہیں جی میں ابھی ہو کر آیا ہوں، یہ دیکھیں میری حالت، یہ میرے ہاتھ میں آپ قانونی کاغذ چیک کریں، یہ عدالت کا حکم